جو انہوں نے بات کی ہے سہیل آفریدی صاحب نے، وہ بھی میں کیانی صاحب آپ کو سنواتا ہوں، لیکن یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بھی پشاور میں قبائلی عمائدین کے ساتھ بات چیت کیا، اور انہوں نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں چاہتے، بات چیت سے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن سہیل آفریدی صاحب نے اس معاملے پہ کیا کہا، ذرا سنیے۔ پاک افغان جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ خوش آئند ہیں، لیکن ہمارے خدشات موجود ہیں، کیونکہ مین سٹیک ہولڈر یہاں خیبر پختونخوا ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا کی عوام ہے۔ ان کو کسی بھی مذاکرات میں یا کسی بھی فیصلے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے فیصلے ہرگز جو ہیں بند کمروں میں باقی نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر اگر بند کمروں کے فیصلے یہاں امپلیمنٹ ہوگے جس پر نہ عوام کا اعتماد ہوگا اور نہ ہی یہاں کی حکومت کا، تو یہ جنگ کوئی بھی نہیں جیت سکتا۔ تو بلال کیانی صاحب، اگر یہ معاملہ جو ہے اس کو اتنا سینسٹیو قرار دے رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب، تو ان کو اعتماد میں لے لینا چاہیے، یا تو وہ کنفیوز ہیں یا پھر فیڈرل گورنمنٹ کنفیوز ہے۔ میر صاحب، سب سے پہلے تو میں ایک بات ابتدائیے میں جب آپ نے پہلا سوال کیا تھا تو آئی تھنک ایک بات بڑی اہم ہے، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ جو ہمارے برادر ممالک ہیں قطر اور ترکی، ان نے جو کردار ادا کیا ہے اس کا آئی تھنک ہمیں شکریہ ادا ہم کرتے بھی رہے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے۔ کیونکہ انڈیا کی کوشش ہے کہ ہم لڑیں۔ نہیں دیکھیے جی، کوئی بھی برادر ان کی بھی یہی خواہش ہے نا جی، ہم اپنے خطے میں امن چاہتے ہیں اور ہمارے دوست ممالک اگر اس میں کردار ادا کرتے ہیں تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور سراہنا چاہیے۔ اور آج اگر وہاں پہ مذاکرات جاری ہیں، ایک ہمیں لگ رہا تھا کہ کل یہ سلسلہ رک گیا ہے، تو اس میں ہمارے برادر ملک ترکی اور دیگر اور ہمارے برادر ممالک کا ایک کردار ہے، تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے دوسری بات یہ میر صاحب، میں پھر سے کہوں گا اور میں آتا ہوں ان کی بات پہ، اور جب یون صاحب نے بات کی تھی، بات یہ کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ بات چیت سے حل ہو، مگر اگر بات چیت ہو رہی ہے نا جی، اگر بات چیت میں حل نہ نظر آ رہا ہو اور بات چیت بے نتیجہ نکلے، یا بات چیت کے نتیجے میں دوسرا فریق آپ کو کہے کہ میں نے نہیں کچھ کرنا، تو پھر آپ نے اپنے تحفظ، اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے، اور آپ نے اپنی جو یہ شہادتیں کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ازالہ تو ہے نا جی۔ یہ جو قرض ہے ہمارے اوپر، یہ ہم نے بطور قوم، ہم نے اس کو، کوئی بھی ریاست اپنے دفاع کے لیے جو کام کرنا پڑتا ہے پھر وہ کرتی ہے۔ دوسری بات یہ میر صاحب، اب دیکھیے ہم جب اس طرح کے سنجیدہ ایشوز کرتے ہیں نا، تو میں پھر یہ نہیں کہنا چاہتا، مگر یہ پھر مجبوری بن جاتی ہے فیکٹس اسٹیٹ کرنے کے لیے۔ ابھی ریسنٹلی ان کو دعوت دی گئی تھی یہیں پہ اسلام آباد میں ایک میٹنگ میں، جس میں پرائم منسٹر بھی تھے، آرمی چیف بھی تھے، دیگر چیف منسٹرز تھے، وہاں پہ دیگر قومی امور ڈسکس ہوئے بشمول سیکیورٹی امور، یہ نہیں آئے۔ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد پی ٹی آئی کو دعوت دی گئی تھی، 3-4 گھنٹے کے پر محیط ایک نشست ہوئی تھی ان کیمرہ قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر، یہ لوگ نہیں آئے تھے۔ پہلگام واقعے کے بعد ایک میڈیا بریفنگ ہوئی تھی، ان کو دعوت دی گئی، یہ لوگ نہیں آئے تھے۔ مذاکرات کا ایک سلسلہ ایاز صادق صاحب کی صدارت کے اوپر میں شروع ہوا تھا، اس سے یہ اٹھ کے چلے گئے تھے۔ تو ایک طرف آپ کہتے ہیں انگیج کریں، اور جب اس کا ایک سنجیدہ فورم ود آل سٹیک ہولڈرز فراہم کیا جاتا ہے کہ آپ آئیں وہاں پر بات کریں، اپنا موقف دیں، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، آپ دلیل دیں، آپ بحث کریں، آپ وہاں پر نہیں آتے اور آپ پھر اس طرح کھڑے ہو کے میڈیا پہ بات کرتے، تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ الٹا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار اس دہشت گردی کی جنگ میں، جس میں یہ شہادتیں ہمارے جوانوں کی ہو رہی ہیں، آپ اس میں الٹی باتیں کرتے ہیں، 180 ڈگری اپوزٹ باتیں کرتے ہیں جو ہماری ریاست کر رہی ہے اس جنگ کے حوالے سے۔ آپ اس کے اندر کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کے اندر ایک حصہ ڈالیں، نیریٹو میں بھی حصہ ڈالیں، اور عملی طور پر بھی بطور حکومت لا اینڈ آرڈر اپنی انفورسمنٹ ایجنسیز کو استعمال کریں۔ آپ نہ صرف ادھر وزن نہیں ڈالتے، نہ آپ اس طرف فوکس بھی نہیں کرتے۔ ہمیں تو آپ کو ہی میٹنگز کرتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کیا کر رہی ہے۔ نہ علی امین گنڈا پور صاحب نظر آتے تھے، نہ یہ نظر آتے، نہ میں نے کبھی اڈیالہ سے بات سنی ہے کہ یار خیبر پختونخوا میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا قیام، یہ کیا کام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے سنجیدگی دکھانی ہے، تو ان سب رویوں میں آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ آپ کی طرف سے کوئی کنسٹرکٹیو بات آئے گی قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، یا خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی طرف سے، ہم اس کو ویلکم کریں گے۔ یہ ہم سب کا اجتماعی مسئلہ ہے۔ کیا سہیل آفریدی صاحب کنفیوز ہیں؟ اچھا میر صاحب، ویسے نا سہیل آفریدی کے اوپر بیچاروں کے اوپر جو یہ بے جا قسم کا کرٹیسزم پہلے دن سے ہے، پہلی پریس کانفرنس سے لے کے اس کے بعد جتنے وفاقی وزراء ہیں، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ، میرے خیال میں حکومت خود جو ہے نا میل انٹینشنز کا شکار ہے، کنفیوژن کا شکار ہے۔ اب کل قرم ایجنسی جو ہمارے 6 شہداء جو وہاں پہ ہوئے، قرم ایجنسی سہیل آفریدی خود گیا، اور آج میرے سامنے اڈیالہ کے باہر پریس کانفرنس اس سے پہلے وہ جو ایک پولیس افسر ایس پی صاحب شہید ہوئے، ان کے گھر بھی گئے۔ ٹھیک، سو وہ اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کر، آج اس نے اڈیالہ میں سب کے سامنے کہا، اس نے کہا جی مجھے دہشت گرد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میری، جو عمران خان صاحب کہتے تھے۔ میر صاحب آپ یہ بتائیں، 3 سال کی ہماری حکومت بھی رہی ہے، ہم اتنے اگر ناہنجار تھے، اتنے بے عقل تھے، ہمارے دور میں پھر اتنا پیس کیسے تھا، اتنا امن کیسے تھا؟
ایشو یہ کہ انٹینشنز کی بات ہے. انٹینشن آپ نے پاک انڈیا وار ہوئی ہے, پاکستان انڈیا, آپ نے ہمارا رول آئیڈینٹیفائی کیا, پوری پاکستان کی عوام باشمول پاکستان عمران خان صاحب اور تحریک انصاف آپ کے پیچھے یکجا کھڑے تھے. آپ نے افغانستان کے اوپر ابھی آپریشن کیا, ہم آپ کے ساتھ تھے, ہمارے شہداء ہیں, شہداء کے اوپر ہمارے ساتھ یہ بلیک میلنگ نہ کی جائے, کیونکہ جب شہداء کا نام لیا جاتا ہے ہمیں سمجھا جاتا ہے بھئی وہ ہمارے لوگ ہیں, وہ ہمارا خون ہے, وہ ہمارے پاکستانی ہیں. لیکن جب ہم کو سجیشن دیتے ہیں, اور سجیشن کیا ہے, ایک سٹیک ہولڈر اور بڑھا دیں. خیبر پختونخوا کا ایک شخص جو بار بار چیخ کے کہہ رہا ہے, آپ سہیل افریدی کو بولا, ایک منٹ سر, کور کمانڈر پشاور اگر سہیل افریدی کو آ کے ملتا ہے جی تو کیا یہ گڈ سائن نہیں ہے؟ اٹس اے گڈ سائن, وائی ناٹ, ہی از سپوز. دیکھیں اس نے ایسے کہا اسے کہ باقی اداروں کے لوگ ملتے ہیں, وہ بھی آ کے ملے, اور ملنا بھی چاہیے, اور اس پہ بات کرنی چاہیے. دیکھیں الٹیمیٹلی جو لوگ شہید ہو رہے ہیں, چاہے وہ لوکل عوام ہے, چاہے ہمارے شہداء ہیں, نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں ایک سٹیک ہولڈر ہوں, حضور اس جرگے میں, اس پنچایت میں مجھے اس کا حصہ بناؤ, میں آپ کو اسٹرینتھن کروں گا. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں, انٹن انلیس آپ اس میں پشتون لوگوں کو شامل نہیں کریں گے, یہ منطقی انجام پہ نہیں پہنچے گا. خواجہ آصف کی جو آج کی سٹیٹمنٹ ہے, ایک ذہی شعور انسان سے پوچھیں, اس سٹیٹمنٹ کے بعد چیزیں جہاں پہ نیگوسیشن پہلے ایک فرکشن کا شکار ہے, یہ کسی اچھی طرف جا سکتی ہیں. اگر آپ نے جنگ ہی لڑنی ہے, وہ ایک الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک اچھا پوائنٹ ثابت کیا, جس طرح کی وہ جو فوٹیجز آئے تھے. دیکھیں اون صاحب, اگر آپ خواجہ آصف صاحب کی جگہ پہ ہوں, آپ سے سوال پوچھا جائے جی کہ افغانستان کا طلوع ٹی وی کہہ رہا ہے کہ اگر اب آپ نے ایکشن لیا, کاروائی کی, تو ہم ڈائریکٹ اسلام آباد پہ اٹیک کریں گے, تو وہ تو یہ جواب دے گا. یس اٹس اے ویری, اس کے اگر یہ سٹیٹمنٹ ایسی آتی تو شاید میری سٹیٹمنٹ, لیکن میں ساتھ ایک ایڈ کرتا کہ نیگوسیشن کو پھر بھی وقت دینا چاہیے جب تک 2 پوائنٹ. دیکھیں پہلی بات, میں اپنی نیشنلٹی میں پہلے پوائنٹ کرتا, خبردار اگر تم نے کیا میں جواب دوں گا بالکل. ساتھ ہی میں اسی لفظ میں, اسی سانس میں ایڈ بھی کرتا کہ یس اب نیگوسیشن اور مذاکرات کو چانس دینا چاہیے. 1500 کلومیٹر کے بارڈر کے اوپر کب تک ہم یہ فرکشن لے کے چل سکتے ہیں؟ ہماری وہاں ٹریڈ چل رہی ہے, ہمارے پاکستانی ادھر جاتے ہیں, وہاں سے افغانی پاکستان کو آتے ہیں. 40 لاکھ لوگ آپ یہاں پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کی زمینیں ہیں, جن کے ٹیوب ویلز ہیں, جن کی دکانیں ہیں, جن کو آپ نے پش کر کے اس سائٹ پہ بھیجنا ہے, جس کو 12 آپ کے اداروں نے. اس پہ تو آپ کا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے. ہم مانتے ہیں ہونی چاہیے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ اس میں ہمیں سٹیک ہولڈر بنا. آپ صرف اس سٹیٹمنٹ پہ کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے اس چیز کا پارٹ ہونا چاہیے, کیونکہ عمران خان صاحب کو ہم پسند نہیں کرتے, کیونکہ اون بفی جو ہے نا تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتا ہے, مجھے اس کی بات اچھی نہیں لگ رہی. ایٹ ہارٹ بیال کینی صاحب اس کو مانیں گے کہ سہیل افریدی کے آنے سے یا خیبر پختونخوا کی حکومت کے آنے سے آپ کے یہ مذاکرات بہتر ہوں گے, سسٹینیبل ہوں گے, اور شاید اس میں جو کہیں پہ کوئی لچک آئے گی تو کل کو اگر آپ کی حکومت ہو اور کوئی صوبے کا چیف منسٹر کہے کہ جی یہ جو وفاقی حکومت کسی سے مذاکرات کر رہی ہے, اس میں مجھے بھی سٹیک ہولڈر بنائیں, تو آپ بنائیں گے؟ اگر اس میں میرے پاکستان کا فائدہ ہے, میری پاکستانی افواج کا فائدہ ہے, میرے بارڈر کے اوپر میری سینکٹیٹی کا ایشو ہے, ڈیفینیٹلی وہ جو شخص جس صوبے کا بھی ہے, میرا پاکستانی ہے, میرے بھلے کے لیے کہہ رہا ہے, اگر اس کمرے میں ایک نکر کے اوپر اس کو بٹھا بھی دوں گا اور 2 لفظ میں اس کی بھی سن لوں, شاید عقل صرف اسلام آباد میں نہیں بستا, ذی شعور صرف پاکستان مسلم لیگ نون میں نہیں بستے, ہم بھی کچھ نہ کچھ کسی سے آپ کو کہیں نہ کوئی ایڈ اپ کر سکتے ہیں.